اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 13 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صخر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، غزوہ احد میں کفار کی قیادت کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ ان کے شوہر وہاں مر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے ایک دن قبل رات میں مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو گئی اور دین اسلام کی خاطر جان و مال لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی۔ روم کے مقابلے میں غزوہ یرموک کے موقع پر میدان میں بہادری سے آگے آگے مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری آنکھ بھی اس غزوہ میں پھوٹ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 33 ہجری میں 93 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ کی قدرت تتلی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگی چیزوں سے سجایا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی نازک مخلوق تتلی ہے۔ تتلی دن بھر باغیچوں اور پھلواری کے پھولوں کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور اس کے رس چوس کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کے بدن پر اتنے خوبصورت پر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ماہر تصویر بنانے والے نے ان پر رنگ برنگی تصویریں بنائی ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں پروں کا ڈیزائن ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے جس نے ایک چھوٹی سی مخلوق تتلی کو اتنے رنگ عطا کیے۔ ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، مرنے اور پھر زندہ ہونے کا یقین رکھے، اور چوتھا تقدیر پر ایمان لائے۔ ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں مصافحہ سے پہلے سلام کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ملتے تو سلام کے بغیر مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ معجمہ کبیر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت نماز تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے۔ رات کی نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، بلال رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، کعب بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، حریرہ کے فوائد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتی ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ، جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے، جس کو حریرہ کہتے ہیں۔
قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔